السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ، سیرت النبی کے آج کے سیشن میں ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے مسلمانوں میں بھائی چارگی، اخوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام کیا اور پھر اس کے ساتھ باہمی اجتماع اور ملاقات اور محبت کے ایک مرکز کی تعمیر کی گئی، ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک نہایت تابناک اور بہترین کارنامہ انجام دیا، اور وہ کیا تھا؟ جسے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یا بھائی چارے کے عمل کو قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے اخوت کیا ہے؟ اخوت کا معنی یہ اخ کی جمع ہے، اخی عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اور بردرہڈ مراد ہے، باہم بھائی چارہ، باہم قول و قرار، برادرانہ تعلق، ایسا تعلق جو رشتے کے علاوہ کسی اور نسبت سے ہو، برادرلی ریلیشن شپ، محبت، اپنائیت، ایک جیسا ہونا، تو یہ سارا مراد ہے اخوت سے۔ اور ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مواخات قائم کی، اور پھر یہ جو مواخات ہیں انس بن مالک کے مکان میں ہوئیں، کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر اور آدھے انصار۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہی پڑھتے آئے ہیں کہ مواخات مدینہ میں ہوئی، نہیں، جبکہ اس سے پہلے ایک مواخات مکہ میں بھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بھی مہاجرین کے آپس میں جو ہے وہ مواخات کی تھی، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر اس کی امپورٹنس تھی کہ یہ مکہ میں بھی ایک دوسرے کے سپورٹر بنا دیے گئے، ایک دوسرے کے بڈیز بنا دیے گئے۔ اور یہ بڈیز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ایک دوسرے کو دین پر قائم رکھنے میں سپورٹ مل جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیے جب ہم ایک ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی دوسرا شامل ہو جاتا ہے نا، تو اس کی ایک سپورٹ ہوتی ہے۔ ہم پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے بسا اوقات کمپٹیشنز پہ کرتے ہیں وہ کام، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی نہیں کر رہا ہے عمل، دوسرا اس کو اس عمل کی ترغیب دیتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے۔ جیسے مثال آپ اس طرح لیجئے، ایک اکیلا آپ واک کر رہے ہیں، ایک یہ کہ آپ واک کے لیے کوئی بڑی ساتھ بنا لیتے ہیں، تو آپ جتنی لمبی واک کرتے جائیں گے، آپ واک کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ساتھی ہے، اور وہ سفر بھی آسان ہو جاتا ہے، راستہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مواخات کروائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، ایک دوسرے کا وارث بنا دیا، اور اس طرح ان کے درمیان اخوت کا رشتہ نسبی رشتے سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اور مقصد کیا تھا اس اخوت کا، اس دوست، اس بردرہڈ کا؟ کہ عصبی جو جاہلی عصبیت ہے وہ تحلیل ہو جائے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، ہر قبیلہ خود کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھتا تھا، اس چیز کو ختم کرنا۔ پھر حمیت اور غیرت جو ہے، جو انسان کسی سے لڑے یا جھگڑے یا کسی سے کوئی بحث کرے یا کوئی مقابلہ کرے، اس کی بنیاد صرف اسلام ہو، اپنی پرسنل زندگی یا اپنی پریورٹی یا اپنی نسل کی پریورٹی یا اپنی ذات کا اونچا ہونا یہ مقصد نہ ہو، اور بلندی اور پستی کا معیار صرف انسانیت اور تقوی ہو۔ کوئی انسان اپنے تقوی سے جانچا جائے گا، اس کی اہمیت اس کے تقوی کے اوپر ہوگی، اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کا قبیلہ اور اس کی فیملی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب اور معاذ بن جبل کو بھائی بنایا، حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ کو، ابو بکر صدیق، خارجہ بن زہیر کو، عمر بن الخطاب اور عتبان بن مالک کو،
عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی کو، اس طرح دیگر صحابہ کو بھی بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اخوت کے دائرے کو وسیع کر کے تقریباً تمام صحابہ کو اس میں شامل کیا۔ اس میں آتا ہے، جیسے میں نے بھی بتایا، کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر تھے، آدھے انصار تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اخوت مادی بنیادوں پر بھی قائم تھی، اور ایک اور اسپیکٹ اس کا یہ تھا کہ وراثت میں بھی اس میں شراکت تھی، اور غزوہ بدر تک اس اخوت کے جو حقوق تھے وہ نسبی رشتے کے حقوق کے اوپر رہے۔ یعنی اگر کوئی نسب سے بھائی ہے، بائی مدر یا بائی فادر، جس طرح کوئی بہن بھائی ہیں، ان سے اوپر یہ رشتے رکھے گئے۔ مگر جب غزوہ بدر ہوئی اس کے بعد آیت آئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس آیت نے آ کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، اور پھر اس حکم کے روح سے میراث کے معاملے میں، یعنی جو وراثت کی تقسیم ہے اس کے معاملے میں اسلامی اخوت کا اثر ختم ہو گیا، اور خون کا رشتہ جو ہے وہی باقی رہ گیا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں، مہاجرین جب مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور انصار کے درمیان مواخات کرائی تو انصاری کا وارث اس کے رشتہ دار کے بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ گزشتہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اسی آیت میں آگے جا کے آتا ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو گئے ہیں تو ان کو ان کا حصہ دو، یعنی ان کی مدد کرو، مالی تعاون دو، خیر خواہی کرو، لیکن نسب میں یہ شامل نہیں ہوں گے۔ نسب مراد یعنی وراثت کی تقسیم میں یہ شامل نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ واقعات بھی آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی میں کافی اچھا ویلدی آدمی ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا کر لیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اس کو طلاق دے دوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور بیت میں برکت دے، اہل اور مال میں برکت دے۔ آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ تو لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا؟ تو بولے 1 گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا مراد تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آئی کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں، کیونکہ دراصل جو انصار تھے مدینہ کے رہنے والے، وہ کھجور کی کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے فارمز تھے، کھجوروں کے باغات تھے، اور وہ انہی میں کام کرتے تھے، جبکہ قریش مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو تو تجارت کی عادت تھی، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا باغات کا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی بھائی بنا دیا ایک دوسرے کو، انصار اور مہاجرین کو، تو انہوں نے عرض کیا کہ ان کے کھجوروں کے درمیان ہمارے باغات بھی تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ کو شریک کریں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ آپ دیکھیے اتنی خوبصورت یہ واقعات ہیں۔ کی بات کیا ہے کہ انصار نے کس طرح کھلے دل کے ساتھ آنے والے مہاجرین کو ویلکم کیا۔ ایک صحابی کیا کہہ رہے ہیں، میرا مال ہے تم آدھا لے لو، میری 2 بیویاں ہیں تم 1 لے لو، میرا گھر ہے تم شیئر کر لو، اور دوسرے کہہ رہے ہیں تم ہمارے باغات کو شیئر کر لو،
لیکن اب ان کا تو دل بڑا تھا، انہوں نے تو ویلکم کیا، لیکن مہاجرین کو بھی آپ دیکھیے انہوں نے کس قدر اچھے طریقے کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا اچھا یہ تو میرا بڑا فائدہ ہو گیا، اب مجھے بنے بنایا گھر مل گیا، بیوی مل گئی تو میری تو لائف سیٹل ہو گئی. ایسا کہیں نہیں ملتا. انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اکرام کیا، کس قدر محبت دی، خلوص دیا، اپنا گھر شیئر کیا. کیونکہ دیکھیے یہ کام آسان نہیں ہوتے، اپنی پراپرٹی میں سے ایک بالکل نئے انسان کو جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کو ایسے شراکت کر لینا اور اس کو اپنا شریک بنا لینا. اور یہاں پر محبت کی وجہ کیا تھی؟ دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور پھر یہاں پر قربانی کی، اور مہاجرین کی اس کرم اور نوازش سے کتنی وہ قدر کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. چنانچہ مہاجرین نے بھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا حاصل کیا یا اتنی سپورٹ لی انصار سے کہ جس سے وہ اپنی ایک گزر بسر جو ہے، گزران جو ہے وہ نارمل کر سکیں، اس کو تھوڑا سیدھا کر سکیں. کچھ ٹیمپریریلی کہ جب ان کو سپورٹ مل جائے، جیسے ہی وہ سیٹل ہوں تو اپنے انڈیپینڈنٹ وہ لوگ ہو گئے. تو یہ جو تھی یہ مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی. اور اس میں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاشرہ قائم کیا، ریاست مدینہ جو اوریجنلی ریاست مدینہ جب قائم کی گئی تو اس ریاست کی کچھ بیسکس تھیں، کچھ بنیادیں تھیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر ایک بہترین اسلامی معاشرے کی تعمیر کی گئی. اور اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ امت کا ایک ہونا، ایک قانون ہونا اور ایک لا کو فالو کرنا. یاد رکھیے کوئی بھی حکومت صرف امت کی اکٹھے ہونے، نیشن کے ایک ہونے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے. اگر کوئی نیشن ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرے گی تو کوئی بھی ریاست نہیں چل سکتی. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے. ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، ہم اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، لیکن دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. ہم سب مسلمان ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہیں. تو افراد امت جو ہیں ان کے درمیان اتحاد اور تعاون اور سپورٹ ممکن ہی نہیں اگر ایک فیکٹر نہ ہو، پیچھے ایک عقیدہ نہ ہو، اگر محبت نہ ہو. اور کوئی بھی جماعت کے افراد کے درمیان اگر محبت یا اخوت کا آپ اصل رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ کسی ایک پوائنٹ پہ متحد ہوں. کوئی بھی گروپ آف پیپل تبھی اکٹھا ہو کے چل سکتا ہے جب ان کا گول، ان کا ٹارگٹ، ان کی اچیو کرنے والا لیول ایک ہو. اگر وہ ایک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں چل سکتا. تو اخوت باہمی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کوئی ایک عقیدہ ہو جس پر سب اکٹھے ہوں، کامن ٹارگٹس ہوں، کامن بیلیفز ہوں، کامن عقیدے ہوں. دو الگ الگ عقیدے، دو الگ الگ ایمان، دو الگ الگ بیلیفز اگر ہوں گے تو لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمارا تو آج حال یہ ہے، ہم مسلمان ہو کے بھی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. ایک دین والا فرقہ دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو غلط کہہ رہا ہے. اور حالانکہ دین سب کا ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، مگر چونکہ اپنی ذات ہے، اپنی سیلف پروجیکشن ہے، خود کو بڑا ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتے ہیں. اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ میری آپ کی ذات کو نہیں ہو رہا، اس کا نقصان الٹیمیٹلی دین کو ہو رہا ہے. وہ صحابہ کرام کس طرح ان کا چونکہ نبی انہوں نے ایک مانا اور اللہ انہوں نے ایک مانا اور ایک ہی ٹارگٹ دین کو مانا اور ایک ہی ٹارگٹ کے پیچھے وہ چلے، اور وہی ان کی مقصد تھا جس نے ان کو ایسا ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا انہوں نے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے دلوں کو ایک کرنے کے لیے اخوت کی بنیاد پر اسلامی عقیدے کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو تشریف لے کر آئے تھے، جو تمام انسانوں کو صرف اللہ عز و جل کی بندگی کی صف میں رکھتا ہے.
اور ان کے درمیان کسی طرح کا فرق اور امتیاز نہیں کرتا. ہاں، تقویٰ اور عمل صالح کا فرق ہو جائے گا. تو ایسے افراد کے درمیان دیکھیے باہمی اخوت، تعاون، ایثار کی امید ہی نہیں ہو سکتی جن کا کامن گولز نہ ہوں، کامن ٹارگٹس نہ ہوں، عقائد مختلف ہوں. اور ان میں سے ہر ایک شخص اگر اپنی انا کو دیکھ رہا ہے، خود غرض ہوا ہوا ہے، اپنی مرضی کی زندگی چاہتا ہے اور اپنے عقیدے کو ہی پروموٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، صحیح بات کو نہیں لے گا، تو پھر ایسا اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ تکمیل میں نہیں آ سکتی. اس کے لیے سب سے پہلے ہم سب کے دلوں کو ایک ہونا پڑے گا، عقیدے کو ایک ہونا ہوگا، ہمارے ٹارگٹس اور ہمارے گولز ایک بنانے پڑیں گے. صحابہ کرام نے کیسے اوپن ہارٹ کے ساتھ مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، ہر چیز بھول کے. مکہ میں ہم نے پچھلا پڑھا تھا نا کہ وہ صحابی کو سارا مال لے کے انہوں نے ہجرت کی اجازت دی، اور آنے والوں نے، مہاجرین نے اتنا وارم ویلکم کیا کہ اپنے گھر تک ان کے نام کر ڈالے، سامنے آ گئے کہ آپ ہمارا گھر لے لیں، ہماری بیوی لے لیں. وہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کا محبت کا مرکز ایک تھا جس کے لیے وہ کسی حد تک قربانی کرنے کو تیار تھے. اور پھر اسی طرح کسی بھی سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ عدل والی سوسائٹی کا صرف تبھی ہوگا جب آپس میں محبت اور اخوت ہوگی. تو اخوت اور بھائی چارہ، بردرہڈ، ایک دوسرے کے ساتھ بردرلی تعلقات، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں. ہر چیز میں مختلف نہیں، جیسے انسان ہوتا ہے نا، معاشرہ خواہ کوئی بھی ہو، افراد کتنے بکھرے ہوئے ہوں، چیزیں مختلف کتنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس معاشرے کے افراد کے درمیان زندگی کے تمام میدانوں میں، تمام ضروریات میں اگر ایک دوسرے سے تعاون یا مدد کرنے کا اصول نہیں ہوگا تو کام آگے نہیں چل سکتا، اور محبت نہیں ہوگی تو کام آگے نہیں چل سکتا. اور پھر ورنہ کیا ہوگا؟ اگر یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کریں گی تو یہی معاشرہ افراد کے درمیان بغض، نفرت کا ذریعہ بن جائے گا، آپس میں ہیٹریڈ ہو جائے گا، بدترین شکل اس کی سامنے آئے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، نسلی عصبیت کا ختم کی کہ کوئی قبیلہ دوسرے سے بہتر نہیں، کوئی گورا اور کالا ایک دوسرے سے بہتر نہیں، کوئی عربی اور عجمی ایک دوسرے سے بہتر نہیں. اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت جو آپ ہر موقع پر اپنے صحابہ کی کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری احادیث سامنے آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی حکمت والے انسان تھے، اللہ نے ان کو بہت حکمت عطا کی تھی اور بہت دور اندیشی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا معاشرہ بنانے کے لیے آپ اپنے صحابہ کی ہر وقت ٹریننگ کرتے تھے، ہر وقت ان کو تعلیم دیتے، ہر وقت ان کی تربیت کرتے، ہر وقت ان کے اندر سے تزکیہ کرتے، ان کے نفس کا، پھر ان کے اخلاق کو بہترین کرنے کی کوشش کرتے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ایک مرتبہ کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اس اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، جاننے والوں کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی، اور سلام کرو، اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو. تو آپ دیکھیے کہ اس قسم کی جب ٹیچنگز ہوں گی تو پھر کیسے اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. کیوں صحابہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، کیوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کیوں اختلافات کے باوجود وہ ایک تھے؟ کیونکہ ان کی ٹریننگ کیسی ہو رہی ہے. آپ دیکھیے، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، محبت کو عام کرنے والے عمل آپ نے سکھائے. اسی طرح عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ عبداللہ بن سلام وہی ہیں جن کی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا تھا. یہ یہودی تھے اور کنورٹ ہوئے تھے. پھر آپ نے جو پہلی بات وہ کہتے ہیں ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب سب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب دیکھیے کتنی مختصر اور کتنی جامع بات ہے کہ سلام پھیلاؤ. یہ بھی محبت کا فیکٹر ہے. آپ اس کو پریکٹس کر لیں کہ آپ کسی ایک جگہ پہ ڈیلی جا رہے ہوں،
اگر آپ جم جاتے ہیں، آپ واک کرنے جا رہے ہیں، آپ کہیں کلاس لینے جاتے ہیں، آپ کہیں کوئی ایسی کہیں آپ کوئی تھیراپی کروانے کسی کلینک میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ روزانہ کی بنیادوں پر آنے والوں کو یا وہاں کے امپلائیز کو 1-2 مرتبہ سلام کریں گے، تیسری مرتبہ وہ خود آپ کو سلام کریں گے، چوتھی بار وہ آپ کو محبت سے ملیں گے، اور 5ویں دفعہ وہ آپ کے دوست بن جائیں گے. تو اتنا زیادہ یہ ایک محبت کو عام کرنے والا فیکٹر ہے. صحابہ کی تو عادت ہوتی تھی کہ اکثر وہ چلتے تھے اور سلام کرنے کے لیے وہ کہتے تھے بس گھر سے ہم سلام کرنے نکل جاتے ہیں باہر، پھر کھانا کھلانا، اور پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرنا، اور پھر راتوں کو نماز پڑھنا. تو ہر چیز کو کور کر لیا نا اس بات نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے اور ایسے معاشرے کے حصول کے لیے جو ریاست مدینہ تھا جینونلی، اس میں فرماتے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. ہم تو ایک محلے کو نہیں سنبھال سکتے، کہاں یہ کہ معاشرہ سنبھالیں گے ہم. یہاں پر کہا گیا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں. میں آج ہی ایک دیکھ رہی تھی فیس بک پہ چیز، اور اس میں تھا کہ عرب میں، اب واللہ عالم درست ہے کہ نہیں، سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں ایسی بھی چلتی ہیں، لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ ایک کوئی مسلم کنٹری ہے، کوئی عرب کنٹری، اور وہاں پہ کسی نے ایک چھوٹا ہوٹل جس طرح ہوتا ہے وہ کھولا، اور اس کے ساتھ وہ پوری ہوٹلز کی لین ہے. تو اس کا جو نیبر میں ہوٹل تھا چھوٹا سا، انہوں نے اپنا ہوٹل ان کی انوگریشن والے دن، ان کی اوپننگ والے دن بند کر دیا، اور اس پر انہوں نے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے، اور یہی کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. تو اس لیے انہوں نے ایز اے ویلکمنگ جیسٹر انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ اس دن بند کر دیا کہ آج میرے پڑوس میں نیا ریسٹورنٹ کھل رہا ہے، تو آج میں اس کو موقع دوں کیونکہ وہ میرا پڑوسی ہے. تو اس حد تک پڑوسیوں کا حق دیا گیا. اب جس معاشرے میں یہ چیز بتائی جائے گی کہ جنت میں ہی وہ شخص نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے، تو پھر کتنی پکڑ ہے. ہمارے پڑوسی ہماری شور سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہماری گاڑی کے ہارن سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی اگر ویسٹیج ہمارے گھر سے ان کے گھر میں گر رہا ہے، کوئی گندا پانی گر رہا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے ہمارا کوئی بھی پڑوسی پریشان ہے، اس پہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی دل جوئی کریں، ان کے لیے آرام کا سامان مہیا کریں اس نیت سے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میں یہ کام پورے نہیں کروں گی، اور بلکہ اس کے بجائے الٹا ہم ان کو برا بھلا کہیں اور ان کو ہی لان تان کریں، تو اس کی ہمارے لیے پکڑ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. اب یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ ہاتھ اور زبان نہیں اٹھانے، نہ زبان کھولنی ہے مسلمان کے خلاف، نہ ہاتھ اٹھانا ہے. پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. آپ معاشرے کو چھوڑیے، انہی احادیث کے اوپر اپنی لائف کو دیکھ لیجئے اور اپنے گھر کے حالات کو دیکھ لیجئے. آج ہمارے گھروں میں رہتے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے مکینوں کے دل آپس میں پھٹے ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو بالکل کوئی سپیس نہیں دیتے. یہاں پہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے کرتا ہے. اور اس میں صرف گفٹس نہیں آ جاتے، اس میں صرف دینے دلانے کی چیزیں نہیں آتی، اس میں وہ رویے بھی آتے ہیں، وہ اخلاق بھی آتے ہیں، وہ مزاج بھی آتے ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، وہ وے آف ٹاکنگ بھی آتا ہے، بیہیویئر بھی آتا ہے جس کو ہم اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری سب عزت کریں، مجھے دوسروں کی اسی طرح عزت کرنی ہوگی. اگر میں یہ چاہتی ہوں میرے ساتھ سب آنیسٹ ہوں، سچے ہوں، تو مجھے پہلے خود سچا بننا ہے دوسروں کے ساتھ. اگر میں دوسروں کے لیے وہ نہیں چاہ رہی جو میں اپنے لیے چاہتی ہوں، تو پھر تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہو گئے، پھر وہ ایسا معاشرہ نہیں آ سکتا تشکیل میں. آپ دیکھیے ایسی باتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک آدمی کی طرح ہے. اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیا مراد ہے اس حدیث سے؟ کہ کسی ایک کو تکلیف میں دیکھ کے، کسی باڈی پارٹ کو تکلیف میں، اگر آپ کے کسی ایک جسم کا حصہ تکلیف میں تو پورا جسم سکون میں نہیں رہ سکتا. وہ لگتا ہے پورا جسم ہی تھک گیا.
اسی طرح اگر ایک مسلمان کو، ایک شخص کو تکلیف ہے تو دوسرا اس سے بیگانہ ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو محبت بھی دینی ہے، اس کو تعاون بھی دینا ہے، اس کو سپورٹ بھی دینی ہے. اور آپ فرماتے تھے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے، یعنی سپورٹ ہے ایک دوسرے کے لیے. اور آپ فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے. اب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی کہ آپس میں دل میں بغض نہ ہو، دلوں کو صاف کر لو. اور صحابہ مانتے تھے، کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول کی محبت ان کے لیے ہر چیز کی محبت سے اوپر تھی، اور دوسرا ان کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے اور وہی ہوگا. پھر حسد سے منع کیا اس حدیث میں، کیونکہ حسد تو اس طرح نیکیوں کو کھاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. پھر ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، یعنی ان کی مدد سے، ان کی سپورٹ سے ہاتھ نہ اٹھاؤ. بھائی بھائی بن کر رہو. یہ بھائی بھائی کی بات کیوں کی گئی کہ جو محبت، جو فیلنگ، جو سپورٹ ہم اپنے بھائی کے لیے کرتے ہیں وہی ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہم کریں. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، یعنی 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں آپ رہ سکتے. وہ حدیث میں وہ بھی آتا ہے نا کہ ہر جمعرات کو اور پیر کو نامہ اعمال اوپر بھیجے جاتے ہیں، مگر جو اپنے بھائی سے ناراض رہا اس کے نامہ اعمال روک لیے جاتے ہیں. اور آپ فرماتے کہ مسلمان کا بھائی ہے تو نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرے. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے لیے ایفرٹ کرے گا، کوشش میں ہوگا، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں ہوگا. اب آپ دیکھیے ہم اکثر اپنے حالات سے پریشان رہتے ہیں. اگر ہم اپنے حالات میں کسی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا بہترین حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بتا دیا، اس معاشرے کی تشکیل کے لیے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل اور پریشانی دور ہو جائے، آپ دوسرے کی مشکل اور پریشانی دور کرنے میں لگ جائیں، اللہ آپ کی پریشانی خود دور کر دیں گے. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا. قیامت کے دکھ کیسے بڑے بڑے غم اور دکھ ہوں گے اس دن، کیا کیا حسرتیں ہوں گی. مگر کوئی شخص جو مسلمان سے غم کو دور کرے گا، اللہ اس کے لیے مدد کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب، اس کی کمی، اس کی کوتاہی، اس کی کوئی بھی ایسی عادت جو وہ خود بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتہ چلے اور آپ کو پتہ چل گئی مگر آپ نے نشر کر دیا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم نہ، کہ ہماری حاجت پوری ہو، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی حسرت نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے پردے رکھے، تو ہمیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہوگا. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اور مدینہ کی، اس شہر کی جس جگہ پہ آپ آ کے آباد ہو رہے ہیں، تربیت کی کہ دوسروں کو عزت دینی ہے، دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، کسی کی رسپیکٹ پہ سودا بازی نہیں کرنی. آج ہم مسلمانوں کا حال ہم خود دیکھ لیں، دوسرے کو بلیم کرنے میں، دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانے میں، دوسرے کو برے القابات سے نوازنے میں ہم سب سے آگے ہیں. پردہ پوشی تو دور کی بات، جس نے کچھ نہ بھی کیا ہو ہم اس کے اوپر وہی ایلیگیشن لگا کے اسی کو پھنسوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں امن مل جائے، امن والا معاشرہ تشکیل میں آئے. یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا. آپ دیکھیے کیا، میں آج جب اس کو پڑھ رہی ہوں تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی کہ آپ نے کوئی ایسپیکٹ چھوڑا ہی نہیں. آپس کے تعلقات پہ بات ہو رہی ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. پھر آپ فرماتے جو شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے. یہ محبت، یہ تعاون، یہ خیال، یہ خیر خواہی، یہ ایک دوسرے کی فکر، اس معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو پروان چڑھایا. آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے. یعنی زبان سے اس کو برا بھلا کہنا تو نافرمانی ہے، اور اگر آپ اس کو ہٹ کر دیتے ہیں تو وہ کفر تک چلا جاتا ہے.
پھر اسی طرح آپ نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی صدقہ قرار دیا، اور اسے بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کیا جاتا تھا۔ وہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص کو بخش دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ اس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز جو راہ گزرتے والوں کو تکلیف دیتی تھی اس کو ہٹایا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ہائی ویز پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، اور ریپرز ہم اپنی گاڑیوں میں سے باہر ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریپر کسی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنے۔ جیسے کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بہت خطرناک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا سندھ کی سائڈ پہ، اور وہ وجہ کیا ہوئی کہ جو گاڑی جا رہی تھی ان کے آگے، ان کا بونٹ اڑ کے جا کے اس بس کو لگا ہائی وے پہ، جس سے وہ پوری کی پوری وین جل گئی، 15 لوگ جل کر اندر ختم ہو گئے۔ یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ کس قسم کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ دار شہری اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سے بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ ایک ذمہ دار معاشرے میں کیا کیا رولز ہیں جو سیٹ کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس کے ایسے ایسے آپ نے فضائل بیان فرمائے کہ دل خود بخود صدقے کی طرف جاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ صدقے کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ پانی آگ کو کیسے بجھاتا ہے؟ اس طرح گناہ صدقے سے ٹل جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ جو امیر صحابہ ہیں، عمراء صحابہ ہیں، یا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ آئیں اور وہ آ کر اپنے جو نیڈی ہیں ان کی ہیلپ کریں۔ اور جب وہ نیڈیز کو دیں گے تو پھر جب ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی تو کہیں بھی معاشرے میں پھر کیا ہوگا؟ توازن نہیں خراب ہوگا۔ ان کے دلوں میں حسرتیں نہیں آئیں گی کہ ہمارے بچے تو گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں اور ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ پھر ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہیٹرڈ جنم لیتا ہے، پھر دوسرے کے اندر ریونج آتا ہے، بدلہ لینے کی نیت آتی ہے، پھر وہ چوری بھی کرتا ہے، پھر وہ شخص ڈاکے بھی ڈالتا ہے، پھر وہ قتل تک چلا جاتا ہے۔ اور یہاں صدقے کو ترغیب دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے اور ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے۔ اور آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ آج ہمارے اپنے جو لباس ہوتے ہیں وہ ڈیزائنرز کے ہوں گے، وہ برانڈڈ ہوں گے، لیکن جب ہم صدقہ کرنے نکلیں گے تب ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنے لباس پہ کس قدر مال لگاتے ہیں جو کہ کچھ عرصے بعد پرانا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب والیومز اتنی ساری آتی ہیں کہ اب یہ فرسٹ والیوم کا ہے، سیکنڈ والیوم کا ہے، وہ بھی پھر ہمارے جو لیولز کے ساتھ میچ نہیں کرتی چیز۔ اسی طرح دیکھیے حدیث تو کہہ رہی ہے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی شراب طہور پلائے گا۔ پھر صدقے کے بارے میں آپ فرماتے آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ نہ پاؤ تو پاکیزہ بول کے ذریعے بچو۔ اسی طرح پہلو بپہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت تاکید کرتے تھے۔ صبر اور قناعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں سنائیں۔ وہ جیسے آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ فقیر جو ہے، جس کو عادتاً جو مانگ رہا ہے، ضرورت نہیں ہے، عادتاً مانگ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور پھر سوال کرنے والے کے، جیسے میں نے کہا سائل کے چہرے کے لیے نوچ اور خراش اور زخم قرار دیتے تھے آپ۔ البتہ اس شخص کو آپ نے مستثنا قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن عبادات کی کیا امپورٹنس ہے، کیا فضائل ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر ہے، آپ پھر عبادات بھی بتاتے ان کو، صحابہ کرام کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جوڑ کے رکھتے، کیونکہ قرآن ہی تو حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی۔ جب انسان اس کو تھام کے رہے گا تو دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، قرآن۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کے سناتے، آپ قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی تربیت کرتے۔ آج ہم دنیا جہان کے اسکالرز کی بڑی بڑی باتیں کوٹ کریں گے، آپ فیس بک کھول کے تو دیکھیے، سوشل میڈیا کھول کے دیکھیے، بھرا پڑا ہے ایسی باتوں سے، اور انہی لوگوں کی باتوں سے جو ہے وہ ہم امپریس ہوتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات، اس کے الفاظ، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، کلام اللہ، وہ ہمارے لیے آج ویلیوبل نہیں، تبھی تو آج ہم سب مسلمانوں کا یہ حال ہے۔
اسی طرح مسلمانوں کی اخلاقیات کی بلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تاریخ میں انبیاء کے فضائل، ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تاکہ وہ نمونہ بنے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے. وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اس امت میں سب سے افضل صحابہ اکرام، سب سے نیک دل، کیونکہ اللہ نے جب سب دلوں کو دیکھا سب سے بہترین اللہ نے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اس کے بعد صحابہ اکرام کا دل، بہترین نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک تھے، سب سے زیادہ بے تکلف، سب سے زیادہ سچے. انہیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اپنے نبی کی دوستی کے لیے منتخب کیا. ان لوگوں کو ان کی قربانیوں کے ذریعے آپ سوچئے تو صحیح، صحابہ اکرام کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھی، اور ہمیشہ ٹائٹل کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لہٰذا یہ اللہ کا فضل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کا احساس دلاتے، اور جس قدر پھر ان کو موٹیویٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر آج کے لیسن میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ کس طرح آپ کی کوششوں کی بدولت مدینے کے اندر پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو تاریخ کا سب سے زیادہ با کمال، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا معاشرہ تھا. اور اس معاشرے میں رہنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، جن کو نیشن آف ڈائمنڈز کہا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس معاشرے کے مسائل کا ایک ایسا خوشگوار حال یہ نکلا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور بہت ہی تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر بہت عرصے بعد پھر انہوں نے چین کا سانس لیا. ایک ایسا پرسکون معاشرہ مسلمانوں کو میسر آیا جہاں رہ کر انہوں نے دین کی تبلیغ کی، جہاں رہ کر انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا، جہاں رہ کر انہوں نے قرآن پر عمل کیا، جہاں رہ کر انہوں نے اللہ کی عبادات کو کھل کر کیا، کیونکہ مکہ میں تو ان کو یہ چیزیں میسر نہیں تھیں. اور پھر اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور حکمت. تو بس آج کا لیسن یہیں تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں بہت سی سیکھنے کے لیے ہمارے لیے باتیں تھیں. وہ یہ، کیونکہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ آغاز میری ذات سے ہوگا. میں اور آپ ایک رات میں معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے، اپنی سوچ سے ابتدا کرنی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خود کے علاوہ سب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اصلاح کا آغاز پہلے میں سے ہوگا، میری ذات سے ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.